ओम शांति। 4 मई 2026। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न: किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार कहेंगे? उत्तर: जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो, शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धियों कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाई और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलता है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वो तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर सिस्टर्स। वो है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना भाई बहन। अगर अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वो शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना आ जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है? उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया। फिर उनके गुरु पौत्रे चलते आते हैं। वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसको थोड़ी ही पता है कि अभी वो कहाँ है। वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो ये भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मातन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते। बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है। नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना। बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए।
ایسی چلن والوں کا بھی ساکشاتکار ہوگا کہ یہ چنڈال کی فیملی میں جائیں گے۔ چنڈال ایک تو نہیں ہوگا، ان کی بھی فیملی ہوگی۔ چنڈالوں کی بھی یونین ہوتی ہے، سب آپس میں ملتے ہیں۔ اسٹرائک آدی کرے تو سب کام چھوڑ دے۔ ستیوگ میں تو ایسی بات ہوتی نہیں۔ تمہارا ایک چتر بھی ہے جس پر تم پوچھتے ہو کہ کیا بننا چاہتے ہو، بیرسٹر بنیں گے، دیوتا بنیں گے۔ تمہاری ساری راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے، کم تھوڑی ہے۔ بیہد کا باپ بیہد کی باتیں بیٹھ سمجھاتے ہیں، یہ بدھی میں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہم بھوشیہ کے لیے پروشارتھ کر اونچ پد پائیں گے، سریمت پر ہم شریشٹھ سے شریشٹھ راجائی پد پائیں گے، اور پھر دوسروں کو جب آپ سمان بنائیں تب کہا جائے خدائی خدمتگار۔ کس کا کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا ہے، آگے چل سب معلوم پڑے گا۔ اس کو ہی گیان کا پرکاش کہا جاتا ہے، روشنی ملتی جاتی ہے۔ منشیوں کو کچھ بھی پتہ تھوڑی پڑتا ہے، بمس بھی اندر بناتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز رکھنے کے لیے تھوڑی بنائی جاتی ہے، پہلے پہلے تلوار سے لڑائی چلتی ہے، پھر بندوق بنائی کام میں لانے کے لیے، رکھنے لیے نہیں۔ سمجھتے بھی ہے اس سے موت ہوگا، ٹرائل تو کی ہے نا۔ ہیروشیما میں ایک بم سے کتنے مرے تھے، اس کے بعد دیکھو پھر کتنی انتی کی ہے، کتنے ڈھیر مکان بنائے ہیں۔ اب ایسا وناش نہیں ہوگا جو ہاسپٹل میں پڑے رہے۔ ہاسپٹل آدی تو رہیں گے نہیں، اس لیے ارتھکوئک آدی اکٹھی ہوگی۔ قدرتی آپداؤں کو کوئی روک نہیں سکتا، کہتے بھی ہے یہ سب ایشور کے ہاتھ میں ہے۔ اب تم بچے سمجھتے ہو وناش تو ہونا ہی ہے، اکال پڑنا ہے، پانی نہیں ملے گا، سو تو تم جانتے ہو۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، کلپ پہلے بھی ایسے ہوا تھا۔ کلپ کا گیان تو کوئی میں ہے نہیں، کہتے بھی ہے کرائسٹ سے 3000 برس پہلے پیراڈائز تھا۔ پھر شاستروں میں کلپ کی آیو لاکھوں برس لکھ دی ہے، کوئی کا بھی اٹینشن نہیں جاتا ہے، سن کر پھر اپنے دھندے آدی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اب باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، اب جلدی جلدی پروشارتھ کرو، یاد میں رہو تو کھاد نکلتی جائے گی۔ ہم کو یہاں ہی ست پردھان بننا ہے، نہیں تو سجائے کھا کر پھر اپنے اپنے دھرم میں چلے جائیں گے۔ سریمد بھگوان کی ملتی ہے، شری کرشن تو راجکمار ہے، وہ کیا کس کو مت دیں گے۔ ان باتوں کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتے۔ پیار سے سمجھانا ہے کہ شیو بابا کو یاد کرو۔ شیو بابا خود کہتے ہیں کہ مامیکم یاد کرو، وہ بھی کلیانکاری ہے، اور سنگ توڑ ایک سنگ جوڑنا ہے۔ تم ہو بھارت کا بیڑا پار کرنے والے۔ ستیہ نارائن کی کتھا بھی بھارت سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور دھرم والے کبھی ستیہ نارائن کی کتھا نہیں سنیں گے۔ یہ سنیں گے وہ جو نر سے نارائن بننے والے آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم والے ہوں گے، وہی امر کتھا سنیں گے۔ امر لوک میں دیوی دیوتا تھے تو ضرور امر لوک میں امر کتھا سے یہ پد پایا ہوگا۔ ایک ایک بات یاد کرنے لائق ہے، ایک بات بھی بدھی میں اچھی ریتی بیٹھ جائے تو سب آ جائیں گے۔ باپ کو یاد کرنا ہے اور سودرشن چکر دھیان میں رکھنا ہے۔ شیو بابا کے ساتھ یہاں پاٹ بجا رہے ہیں، پھر جانا ہے۔ باپ ہی سمجھاتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ستیہ ایک ہے، باقی سب ہے جھوٹ۔ لنکا میں راون تھا، ایک کی بات ہے کیا؟ ستیوگ تریتا میں تو ایسی بات ہوتی نہیں ہے، یہ ساری منشیوں کی دنیا لنکا ہے۔ یہ ہے ہی راون راجیہ، سب سیتائیں ایک رام کو یاد کرتی ہے، اتھوا سب بھکتیاں سجنیاں ایک بھگوان ساجن کو یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ راون راجیہ ہے۔ سنیاسی ان باتوں کو سمجھ نہ سکے، سب دکھی ہے، شوک واٹیکا میں ہے۔ شوک واٹیکا ہے کلیوگ، اشوک واٹیکا ہے ستیوگ۔ یہاں تو قدم قدم پر شوک ہے، دکھ ہے۔
تم کو بابا اشوک سرگ میں لے جاتے ہیں، یہاں تو منشیہ کتنا شوق کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو جیسے پاگل ہو جاتے ہیں، سرگ میں تو یہ سب باتیں ہوتی نہیں، اکال مرتیو کبھی ہوتی نہیں، جو استری ودھوا بنے وہاں تو سمے پر ایک چولا چھوڑ جا کر دوسرا لیتے ہیں، میلے با ایک چولا چھوڑ جا کر دوسرا لیتے ہیں، میل با فیمیل کا لیں گے تو یہ ساکشاتکار ہو جائے گا، پچھاڑی میں سب معلوم پڑ جائے گا، کون کون کیا بنیں گے، پھر اس سمے کہیں گے ہم نے اتنا سمے محنت نہیں کی، پرنتو اس سمے کہنے سے کیا ہوگا، سمے تو بیت گیا نا، اس لیے باپ کہتے ہیں بچے محنت کرو، سروس میں سچے رائٹ ہینڈ بنو تو راجائی میں آ جائیں گے، شریمت میں لگے رہو، مثال بھی ہے نا، جیسے کٹمب کے کٹمب سروس میں لگ پڑے ہیں، کہیں گے اس کٹمب نے کرم ایسے کیے ہوئے ہیں جو سب ایشوریہ سروس میں لگ گئے ہیں، ماں باپ بچے یہ تو اچھا ہے نا، سروس پچھاڑی چکر لگاتے رہتے ہیں، تم بچوں کو بہت الاس ہونا چاہیے، کیسے منشیوں کو راستہ بتائے جو انہوں کی آتما خوش ہو، کتنوں کو راستہ بتاتے ہو، یہ تم نے پرجا بنائی، بیج وہ آنا، جمتے جام ارتھات جنمتے ہی راجا تو کوئی ہوتا نہیں، پہلے پرجا کے ادھیکاری ہوتے ہیں، پھر پروشارتھ کرتے کرتے کیا سے کیا بن سکتے ہیں، تم کو سروس پر دیکھ اوروں کو بھی امنگ ہوگا، ہم بھی کیوں نہ ایسا پروشارتھ کریں، نہیں تو پھر کلپ کلپ ایسا حال ہوگا، بہت آئیں گے پچھتائیں گے، اس سمے جیسا دکھ منشیہ ساری آیو میں کبھی نہیں دیکھتے، شریمت پر نہیں چلنے کے کارن پچھاڑی میں ایسا دکھ دیکھیں گے بات مت پوچھو، کیونکہ انیک وکرم کیے ہیں، بابا راستہ بھی بہت سہج بتاتے ہیں، صرف آپ کو یاد کرنا ہے، اوروں کو بھی یہ راستہ بتاؤ، تم دیوی دیوتا دھرم کے تھے، جیسے کرسچن دھرم کے منشیہ اسلامی دھرم کے منشیہ ہے ویسے یہ ہے سب سے پوتر، ان جیسا دھرم کوئی ہو نہیں سکتا، آدھا کل تم پوتر بن رہتے ہو، سرگ اور نرک گایا ہوا ہے، ہیون کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی کس کو پتا نہیں ہے، باپ بھارت میں ہی آ کر بچوں کو جگاتے ہیں، 5000 برس کی بات ہے، جو سرگپاسی تھے وہی اب نرکپاسی بنے ہیں، پھر باپ آ کر پاون سرگپاسی بناتے ہیں، ایک ساجن آ کر سب سجنیوں کو اپنی اشوک واٹیکا میں لے جاتے ہیں، تو پہلے پہلے سب کو یہ کہو کہ باپ کو یاد کرو، نہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے بدھی کہاں کہاں بھٹکتی رہتی ہے، بھکتی مارگ میں بھی یہی حال ہوتا ہے، بابا انوبھی تو ہے نا، سب سے اچھا دھندا جواہرات کا ہوتا ہے، ان میں سچ اور جھوٹ کا بڑا مشکل سمجھتے ہیں، یہاں بھی سچ چھپا ہوا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ چلتا رہتا ہے، یہ بھی ڈرامہ میں نوند ہے، تم جانتے ہو ہم سب ڈرامہ کے ایکٹرز ہیں، ان سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا، کوئی بھی موکش کو پا نہیں سکتا، وویک سے کام لینا ہوتا ہے، پارٹ میں چلتے ہی جاتے ہیں، پھر کلپ بعد وہی پارٹ ریپیٹ کریں گے، تم دیکھیں گے کیسے منشیہ مرتے ہیں، وناش ہونا ہے، سب آتمائیں نروان دھام میں چلی جائیں گی، یہ بدھی میں گیان ہے، سروس پر لگے رہنے سے بہتوں کا کلیان ہوگا، سارا پریوار ہی اس گیان میں لگ جائے تو بڑا ونڈر ہو جائے گا، اچھا میٹھے میٹھے سکلتے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ، روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے، ہم روحانی بچوں کی روحانی مات پتا باپ دادا کو یاد پیار گڈ مارننگ اور نمستے، شکریہ بابا شکریہ، دھارنا کے لیے مکھیہ سار، پہلا پوائنٹ، پچھاڑی کی دردناک سین سے بعد دکھوں سے چھوٹنے کے لیے ابھی سے باپ کی شریمت پر چلنا ہے، آپ سامان بنانے کی سیوا شریمت پر کرنی ہے، دوسرا پوائنٹ، سروس میں باپ کا رائٹ ہینڈ بننا ہے، آتما کو خوش کرنے کا راستہ بتانا ہے،
سب کا کلیان کرنا ہے۔ برتن स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विद ऑनर होने वाले की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन: ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। यह अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न ना डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे ये विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि ये सब तो आना ही है, होना ही है। ओम शांति।